ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجدہ سو کب اور کیسے کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کچھ مسائل پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سجدہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور سجدہ سہو کا معنی ہوتا ہے سہو کا سجدہ. اب سہو کا معنی ہے بھولنا. نماز میں جو باتیں واجب ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے، یعنی جو نماز کے واجبات ہیں ان واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر چھوٹ جائے تو نماز میں کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل، سنت اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد شریف کا ایک بار پڑھنا واجب ہے. فرض کی شروع کی 2 رکعتوں میں، نفل کی ہر رکعت میں، سنت کی ہر رکعت میں، وتر کی ہر رکعت میں الحمد شریف کتنی مرتبہ پڑھنا واجب ہے؟ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اگر بھول کر الحمد شریف چھوٹ جائے تو نماز میں کمی ہو گئی، نماز میں کمی ہو گئی. اور اگر کسی نے 2 مرتبہ پڑھ لیا تو نماز میں زیادتی ہو گئی. 1 بار واجب ہے، اگر چھوڑ دیا کسی نے تو کمی ہو گئی، اور اگر 2 بار پڑھ لیا تو زیادتی ہو گئی، جس سے نماز میں نقصان آ جاتا ہے. تو اس قسم کے نقصان کو دور کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے سجدہ سہو کا حکم دیا ہے. سجدہ سہو کر لینے سے نماز پوری ہو جاتی ہے، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. البتہ سجدہ سہو اگر کسی پر واجب ہو گیا اور واجب ہونے کی صورت میں اگر کسی نے سجدہ سہو نہ کیا تو اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ واجب بھول جانے یا نماز کے اندر اس واجب کو زیادہ کرنے کی بنیاد پر نماز میں کمی آ گئی، لیکن سجدہ سہو سے اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے سجدہ سہو نہ کیا تو اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے. ہاں اگر سجدہ سہو کرنے کے لیے موقع اور محل نہ رہا تو ساقط ہو جائے گا. یعنی سجدہ سہو کرنے کے لیے موقع اور محل باقی نہ رہا. مثال کے طور پر فجر کی نماز، فجر کی نماز میں سہو ہوا، کسی سے بھول ہو گئی نماز کے اندر، ابھی پہلا سلام پھیرا تھا کہ سورج نکل آیا. اب
موقع ہی نہیں رہ گیا، اس لیے کہ نماز فجر اور جمعہ یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ ان نمازوں کا، ان دونوں نمازوں کا ان کے وقتوں میں پورا ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء، یہ نمازیں وقت میں اگر کسی نے شروع کر دیں اور ان نمازوں کا وقت نکل گیا، جیسے ظہر آپ نے شروع کی، 2 رکعت ہوئی تھی کہ نماز ظہر کا وقت نکل گیا، اب آپ 2 رکعت اور ادا کر رہے ہیں وہ نماز ظہر کے علاوہ وقت میں، تو بھی آپ کے ظہر کی نماز ہو جائے گی. لیکن فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز، ان نمازوں کا وقت میں شروع ہونا بھی ضروری ہے اور وقت میں ختم ہونا بھی ضروری ہے. فجر آپ نے پڑھ لی اور ابھی آپ نے سلام نہیں پھیرا تھا کہ فجر کا وقت نکل گیا، یعنی سورج نکل آیا، تو اب آپ کی نماز ختم، آپ کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. سمجھ بات آئی؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں آپ سے بھول ہو گئی اور ابھی آپ نے ایک طرف سلام پھیرا تھا، سورج نکل آیا، موقع ہی نہیں ہے کہ آپ سجدے سہو کیجئے، جبکہ آپ پر سجدے سہو واجب ہے، لیکن موقع ہے ہی نہیں کہ آپ سجدے سہو کریں. تو فرمایا ایسی صورت میں علماء نے کہ اب سجدے سہو آپ کے اوپر سے ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا، آپ کی نماز ہو جائے گی بغیر سجدے سہو کے. لیکن اس طرح کی صورتحال کے اندر، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جمعہ اور عیدین کی نماز میں بہت زیادہ ہجوم ہو، امام صاحب جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہیں، عیدین کی نماز پڑھا رہے ہیں، اب ہجوم ہے لوگوں کا، کافی پبلک ہے، عوام ہے، تو اب اگر کوئی واجب چھوٹ گیا اور امام پر سجدہ سہو واجب ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ عوام کا جمع غفیر ہے. امام نے سجدہ سہو کیا اور بہت سارے حضرات دوسری صورتیں اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. تو ایسی صورتحال کے اندر جب کہ ہجوم زیادہ ہو، عوام بہت زیادہ ہو، جیسے جمعہ اور عیدین میں، تو امام پر سے سجدہ سہو کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے. یا سجدہ سہو کرنے کے لیے وقت باقی نہ رہا تو سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے یا کوئی واجب زیادہ ہو جائے بھولے سے، یا فرض جو نماز کے فرائض ہیں، نماز کا فرض ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے ہمارے اوپر. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے، نماز میں اگر کوئی فرض جیسے رکوع فرض ہے، یہ واجب نہیں ہے، سجدہ یہ فرض ہے، اگر نماز میں جو نماز کے فرائض ہیں اگر یہ چھوٹ جائیں، چاہے بھول کر کے چھوڑ دیا جائے یا جان بوجھ کر کے، یا کوئی واجب ہی چھوٹا لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، اس کو نماز دہرانی پڑے گی. فرض چھوٹا تو چاہے جان بوجھ کے چھوٹا یا غلطی سے چھوٹا، نماز دہرانی پڑے گی. رہا واجبات نماز، یعنی جو نماز میں واجب ہیں، تو ان کا مسئلہ یہ ہے اگر یہ غلطی سے چھوٹ گئے ہیں تب تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو نماز کی شرطوں کا پتہ ہو. اب اتنے مسئلے تو آج کل سب کو معلوم ہی رہنا چاہیے، ہے نا. پھر وہ شکایت آتی کہ حضرت وہ نماز کی مفسدات بھی بتا دیجئے، جبکہ کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے. اگر یہ کسی مسجد میں بیان نہ بھی ہو نا تو آپ پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس بیٹھیے اور ان مسئلوں کو جانیے. زیادہ تفصیل میں اگر آپ نماز کے مسائل نہیں جانتے ہیں نا تو اتنا تو کم سے کم جاننا ضروری ہے، نماز کے اندر شرطیں کتنی ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز میں واجب کتنی چیزیں ہیں، نماز میں سنتیں کتنی ہیں، نماز کے مستحبات کتنے ہیں،
اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نماز کو خراب کر دیتی ہیں، جس کو مفسدات نماز کہتے ہیں. یہ مسئلے تو آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. آپ کو واجب پتہ ہی نہیں ہے تو آپ فیصلہ کیسے کرو گے کہ مجھ سے واجب چھوٹ گیا ہے؟ سجدہ سہو واجب چھوٹ جانے کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، یا واجب زیادہ ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ نماز میں کتنے واجبات ہیں، تو آپ کیسے فیصلہ کرو گے کہ مجھ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے؟ تو آپ سب لوگوں پر لازم اور ضروری ہے کہ کم سے کم آپ کو شرائط نماز یہ پتہ ہونا چاہیے. شرائط نماز پر ہم بیان دے چکے ہیں، درس ہمارا ہو چکا ہے. فرائض نماز پر بھی درس ہمارا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد کریں. نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، تیسری چیز نماز کے واجبات. میں اس کو ریکارڈ کروا دوں گا کسی دن. نماز میں واجب کتنی چیزیں ہیں ایک لائن سے آپ اس کو یاد کیجیے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر نماز کے اندر مفسدات کتنے ہیں، جن کو مفسدات نماز کہا جاتا ہے. شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، مفسدات نماز. پانچویں چیز ہے سنن نماز، نماز کی سنتیں. چھٹی چیز ہے مستحبات نماز. نماز کے اندر کتنی چیزیں مستحب ہیں؟ 6 چیزیں آپ کو کم سے کم یاد ہونا چاہیے. کون کون سی 6 چیزیں؟ شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، مفسدات نماز، سنن نماز، مستحبات نماز. یہ 6 چیزیں آپ کو کم سے کم، اگر یہ 6 چیزیں آپ کو یاد ہو گئیں تو صرف کچھ اصول پتہ چل جائے گا تو بہت سارے مسئلے آپ کو یاد ہو جائیں گے. اب جیسے واجبات نماز آپ اگر یاد کر لیں، نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں، ٹھیک، آپ نے صرف ان چیزوں کو یاد کیا ہے. ابھی آپ نے یہ نہیں پڑھا ہے کتاب کے اندر کہ کہاں کہاں سجدہ سہو واجب ہوگا. لیکن اگر آپ صرف اتنا پڑھ لو کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں، ہم آپ کو ایک اصول بتا دیتے ہیں. نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے یا زیادہ ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. اب کتنے سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے، رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں، قیام میں. جہاں کہیں بھی واجب چھوٹے گا یا زیادہ ہوگا آپ فوراً سمجھ جائیں گے مجھ پہ سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے. اس لیے یہ 6 چیزیں آپ کو کم سے کم یاد ہونا چاہیے. شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، مفسدات نماز، سنن نماز اور مستحبات نماز. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم جو ہے ایک ایک جو ہے ریکارڈ کروا دیں گے، آپ کو بتا دیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. آپ سن کر کے یا پڑھ کر کے اس کو ضرور یاد کریں. سجدہ سہو کے واجب ہونے کی کچھ صورتیں ہیں، وہ صورتیں آپ سن لیں. 7 صورتیں ہیں سجدہ سہو کے واجب ہونے کی. نمبر 1، نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے. مثال کے طور پر فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھول جائے. اس لیے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ بھول جائے، یا سورہ ملانا بھول جائے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، یہ بھی واجب ہے. تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا. نمبر 2، کسی واجب کو اس کی جگہ سے آگے پیچھے کر دے. مثال کے طور پر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ واجب ہے اور ایک سورہ ملانا بھی واجب ہے. تو سورہ فاتحہ بھی واجب اور ایک سورہ ملانا بھی واجب. لیکن یہ دونوں واجب کیسے ہیں؟ سب سے پہلے سورہ فاتحہ واجب ہے، پھر اس کے بعد سورہ ملانا واجب ہے. نماز میں بندے نے سورہ فاتحہ نہیں چھوڑی، سورہ بھی ملایا، لیکن پہلے سورہ پڑھا اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھا. یعنی جو واجب تھا پہلے اس کو بعد میں کر دیا، جو بعد میں تھا اس کو پہلے کر دیا.
تو کسی واجب کو اگر آگے پیچھے کر دے، مثلا سورہ پہلے پڑھے اور الحمدللہ اس کے بعد میں پڑھے، تو سجدے سے کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ تیسری صورت، کسی واجب کو چھوڑا نہیں اور کسی واجب کو آگے پیچھے بھی نہیں کیا۔ اگر چھوٹ جائے تو سجدے سے واجب، آگے پیچھے کر دے تو سجدے سے واجب، لیکن چھوڑا بھی نہیں، آگے پیچھے بھی نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ واجب کو ادا کرنے میں ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تاخیر کر دی۔ مثال کے طور پر نہ الحمدللہ چھوڑا نہ سورہ ملانا چھوڑا، پہلے الحمدللہ ہی پڑھا بعد میں سورہ پڑھا، لیکن غلطی یہ ہو گئی الحمدللہ پڑھنے کے بعد میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے ہو کر کے سوچتا رہا، اس لیے کہ الحمدللہ پڑھنے کے بعد میں فوراً سورہ ملانا واجب ہے۔ اتنا دیر آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنے دیر کی اجازت ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ ملانا ہے۔ تو آمین میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنا وقت لگتا ہے، اس کے علاوہ اگر 3 مرتبہ کوئی کھڑے ہو کر کے سوچتا رہا سبحان اللہ کہنے کے برابر کہ میں کیا پڑھوں، اور 3 مرتبہ کا وقت چلا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر اتنا وقت ہو گیا تو اب اس پر سجدے سے واجب ہو جائے گا۔ اور سمجھ میں آئی؟ چوتھی صورت، کسی واجب کو 2 بار ادا کرے، ٹھیک ہے، بھولا بھی نہیں، پہلی صورت بھولنے والی ہے، دوسری صورت آگے پیچھے کر دینے والی ہے، تیسری صورت کیا ہے؟ لمبا وقفہ دے دیا نماز میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کے برابر۔ چوتھی صورت بھولا بھی نہیں ہے، آگے پیچھے بھی نہیں کیا ہے، فوراً پڑھا 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر رکا نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی واجب کو 2 بار اس نے ادا کر لیا۔ مثلا سورہ فاتحہ کو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں 2 بار پڑھے، دونوں رکعتوں میں، یا صرف پہلی میں 2 مرتبہ پڑھ لیا، تو پڑھا تو سورہ فاتحہ لیکن 1 مرتبہ پڑھنا واجب تھا، اس نے 2 مرتبہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں سجدے سے واجب ہوگا۔ 5ویں صورت، کسی واجب کو بدل دے، مثال کے طور پر امام صاحب جہری نماز میں، جہری نماز جس میں زور سے تلاوت ہوتی ہے، فجر مغرب عشاء، اور سری نماز جن میں آہستہ تلاوت ہوتی ہے، ظہر عصر، امام نے جہری نماز میں یعنی جس میں زور سے پڑھنا تھا آہستہ پڑھنا شروع کر دیا، یا جس میں آہستہ پڑھنا تھا زور سے پڑھنا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں سجدے سے واجب ہوگا، اس لیے کہ زور سے قرأت کرنے والی نمازوں میں زور سے قرأت کرنا واجب ہے، آہستہ قرأت کرنے والی نمازوں میں آہستہ قرأت کرنا واجب ہے۔ اگر اس نے واجب کو بدل دیا تو ایسی صورت میں سجدے سے واجب ہوگا۔ 5 صورتیں ہو گئی۔ 6ٹھی صورت، نماز کے فرضوں میں سے کسی فرض کو اس کی جگہ سے ہٹا کر بعد میں ادا کرے۔ میں نے پہلے مسئلہ بتا دیا، اگر نماز میں سے کوئی، نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض بھول جائے تو سجدے سے اسے کام چل جائے گا؟ بولیے زور سے، کام چلے گا؟ نہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ کہ بھولا اور اس نے بعد میں اس کو ادا کر لیا، یعنی جہاں ادا کرنا چاہیے وہ فرض وہاں نہ ادا کرتے ہوئے بعد میں ادا کیا۔ مثال کے طور پر پہلے سجدہ اور بعد میں رکوع کرے ہو، پہلے سجدہ اور پھر بعد میں رکوع کریں، تو ایسی صورت کے اندر اب جب رکوع اور سجدے کے مسائل آئیں گے وہاں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ مسئلہ بتایا جائے گا، تو ایسی صورت میں سجدے سے واجب ہوگا۔ 7ویں صورت، کسی فرض کو مکرر ادا کرے، یعنی تکرار کے ساتھ ادا کرے، فرض ایک ہی مرتبہ ہے لیکن اس کو اس سے زیادہ ادا کر لیا، جیسے مثال کے طور پر 1 رکعت میں رکوع کتنی مرتبہ ہے؟ کسی نے 2 مرتبہ کر لیا۔ 1 رکعت میں سجدہ کتنی مرتبہ ہے؟ کسی نے 3 مرتبہ ادا کر لیا۔ تو 1 رکعت میں
ایک رکوع کے بجائے 2 اور 2 سجدے کے بجائے 3 یا 4 کر لیا کسی نے، تو ان سب صورتوں میں کیا ہے؟ سجدے سو واجب۔ یہ 7 صورتیں ہیں جس میں سجدے سو واجب ہے۔ اب ان 7 صورتوں کو ہم مسائل کے اندر جب پھیلائیں گے تو وہاں پر بہت سارے مسائل، لیکن آپ کو جو میں بتایا ہوں 6 چیزیں، وہ 6 چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے۔ ایک آخری بات، سجدے سو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے سو کب واجب ہوتا ہے یہ تو پتا چلا، لیکن سجدے سو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے سو کیسے ادا کریں گے؟ تو فرمایا گیا اس کے 3 طریقے ہیں۔ سجدے سو کو ادا کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے، اور یہ تینوں طریقے ہمارے ہی مذہب کے ہیں، یعنی مذہب حنفی۔ تینوں طریقے مذہب حنفی کے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدہ، آخری مرتبہ جو بیٹھتے ہیں نماز میں، فجر میں دوسری رکعت میں ہے، ظہر اثر میں چوتھی، مغرب میں تیسری، عشاء میں چوتھی، وتر میں تیسری، ٹھیک ہے؟ تو آخری قعدہ میں پوری التحیات پڑھنے کے بعد داہنی طرف سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں، اور دونوں سجدوں میں جس طرح اور سجدوں میں پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی وہی پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر دوبارہ قاعدے میں بیٹھے اور دوبارہ التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر اب نماز سے نکلنے کے لیے دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا طریقہ ہوا۔ نماز میں بیٹھے، پوری التحیات پڑھ لے، پھر داہنی طرف سلام پھیرے۔ یہ سلام پھیرنا نماز سے باہر نکلنے کے لیے نہیں ہے، 2 سجدے کرنے کے لیے۔ تو التحیات پڑھ لے، اس کے بعد داہنی طرف سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے، 2 سجدے کے بعد دوبارہ بیٹھے، التحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے، اور دونوں طرف سلام پھیر کر کے نماز سے باہر آ جائے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا طریقہ، آخری قعدہ میں التحیات پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے اور دعائے معصورہ پڑھ لے۔ تینوں چیزیں جو پڑھتے ہیں وہ تینوں پڑھ لے، داہنی طرف اس کے بعد سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے، پھر قعدہ میں بیٹھے اور صرف التحیات پڑھے اور دونوں طرف سلام پھیر دے۔ ٹھیک ہے، دونوں طرف کیا کر دیں؟ سلام پھیر دے، درود شریف اور دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب پہلا اور دوسرا طریقہ بہت آسان ہو گیا۔ پہلے طریقے میں پہلے صرف التحیات کو پڑھے، 2 سجدہ کرنے کے بعد تینوں پڑھے، اور دوسرے طریقے میں پہلے تینوں پڑھے اور سجدہ کرنے کے بعد صرف التحیات پڑھے۔ آسانی کے لیے آپ لوگوں کو یاد ہو گیا اتنا؟ دونوں طریقے۔ پہلے طریقے میں پہلے کیا پڑھے؟ صرف التحیات، سجدے کے بعد تینوں پڑھے، اور دوسرے طریقے میں سجدے سے پہلے تینوں پڑھے اور سجدہ کرنے کے بعد صرف التحیات پڑھے۔ یہ ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، آخری قعدہ میں التحیات، درود شریف، دعا پڑھے، سلام پھیر دے، 100 کے 2 سجدے کرے، پھر بیٹھے، دوبارہ التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر کے دونوں طرف سلام پھیرے۔ میرے خیال سے سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے بھی تینوں پڑھے، سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں پڑھے۔ یہ جو بھی تیسرا طریقہ بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، آسان ہو گیا کہ دونوں میں تینوں پڑھنا ہے۔ سجدہ سہو سے پہلے بھی تینوں، سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے مذہب حنفی کے اندر سجدہ سہو کرنے کا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ حضرات ہو سکتا ہے کہ التحیات پڑھ لیے ہوں، پھر ان کو سجدہ سہو کرنا ہو اور وہ درود ابراہیمی شروع کر دیے، اب سوچ رہا ہوں کہ میں سجدہ سہو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ طریقے موجود ہیں۔ آپ دعائے معصورہ تک پڑھ گئے، پھر یاد آیا کہ مجھ پر تو سجدہ سہو تھا، تو یہ طریقہ بھی تو موجود ہے کہ آپ تینوں پڑھ کر کے بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں، سلام نہ پھیرے ہوں بس۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے مسائل الگ ہیں۔ اگر آپ نے غلطی سے سلام پھیر دیا وہ بعد میں بتاؤں گا، پھر ایک ساتھ سب رک نہیں پائے گا آپ کے ذہن۔
تو یہ 3 طریقے ہو گئے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ آسانی کے ساتھ پہلے طریقے کو ایسا یاد رکھیے کہ پہلا طریقہ کیا ہے؟ سجدے سے پہلے بھی تینوں پڑھیں، سجدے کے بعد بھی تینوں پڑھیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سجدے سے پہلے، یہاں سجدے سے مراد سجدے سو، سجدے سو سے پہلے صرف التحیات پڑھے اور سجدے سو کے بعد تینوں پڑھے. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ سجدے سو سے پہلے تینوں پڑھے اور سجدے سو کے بعد میں صرف التحیات پڑھے. یہ 3 طریقے ہیں. ان تینوں طریقوں سے سجدے سو کیا جا سکتا ہے. کسی بھی طریقے سے ادا کریں گے سجدے سو ادا ہو جائے گا. ہم لوگ زیادہ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ جو سب سے پہلے بیان ہوا تھا، التحیات پڑھتے ہیں، سجدے سو کے بعد میں تینوں ادا کرتے ہیں. آپ کس پر بھی عمل کر سکتے ہیں. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی فرماتے ہیں تینوں درست ہیں، ان میں سے کوئی بھی صورت مکروہ بھی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ تینوں صورتوں میں سے کسی پہ بھی عمل کر سکتے ہیں. اور فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ بہتر اور احتیاط یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھے، یعنی سجدہ سہو سے پہلے اور سجدہ سہو کے بعد. یہاں 2 قیدوں سے مراد وہ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ نہیں ہے. 2 قاعدے یعنی 2 مرتبہ بیٹھ رہا ہے نا، ایک سجدہ سہو کرنے سے پہلے بیٹھا، پھر سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ پھر بیٹھا. تو فرماتے ہیں بہتر اور احتیاط یہ ہے التحیات کے بعد درود شریف پڑھے، یعنی سجدہ سہو سے پہلے بھی پڑھ لے اور سجدہ سہو کے بعد بھی. لیکن جس پر فتویٰ ہے وہ بہار شریعت کے اندر مذکور ہے کہ تینوں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سجدہ سہو سے پہلے بھی تینوں، سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں. ایک طریقہ سجدہ سہو سے پہلے صرف التحیات، سجدہ سہو کے بعد تینوں. اور تیسرا طریقہ سجدہ سہو سے پہلے تینوں اور سجدہ سہو کے بعد میں صرف التحیات. یہ سجدہ سہو کب اور کیسے ہم کو کرنا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ مسائل پیش کی. اب انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے میں سب سے پہلے اس چیز کو تھوڑا کلیئر کر دوں گا، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف میں آپ کو گناؤں گا، بس آپ کو شمار کرا دوں گا نماز کے واجبات کتنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد سے انشاءاللہ تعالی پھر، جبکہ میں یہ مسائل ایک مرتبہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، تو آپ کو بتا دیا جائے گا رکوع کے متعلق سجدہ سہو کے مسائل، سجدے سے متعلق سجدہ سہو کے مسائل، قیام سے متعلق سجدہ سہو کے مسائل. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی بہت سارے مسائل آپ کے حل ہوں گے. لیکن آپ سب پر سب سے پہلے یہ ضروری ہے جو میں نے بتایا کہ 6 چیزیں یاد کر لیجیے آپ. ٹھیک ہے، 6 چیزیں آپ کا ایک دم بالکل آپ کی کلیئر ہونی چاہیے. کون کون سی 6 چیزیں؟ شرائط نماز، دوسرا فرائض نماز، تیسرا واجبات نماز، چوتھا مفسدات نماز، پانچواں سنن نماز یعنی نماز کی سنتیں، اور چھٹا مستحبات نماز یعنی نماز میں کتنی چیزیں مستحب ہیں. یہ آپ کلیئر کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمانی ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.